اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام امن، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دی۔ بچھیڑیا جنا ٹھیک ہے۔ سلاطین عالم اپنی جگہ پر، سلاطین عالم اپنی جگہ پر، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ پر، بدلتی رہیں آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ پر۔ حمد و ثنا، عظمت، بڑائی، کبریائی اکیلے اللہ احکم الحاکمین کے لیے، جو سارے جہان کا اکیلا خالق، مالک، مشکل کشا، حاجت روا، لاجپال، بندہ پرور، غریب نواز۔ ساری کائنات مل کے ایک مکھی نہیں بنا سکتی، ساری کائنات مل کے ایک پتا نہیں بنا سکتی، ساری کائنات مل کے کھجور کی گٹھلی کا چھلکا نہیں بنا سکتی۔ کھانا کھا رہے ہوں بس ٹھیک ہے، کھانا کھا رہے ہوں، مکھی کوئی چیز لے کے اڑ جائے واپس نہیں لے سکتے۔ جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد لاتعداد درود و سلام ہوں کائنات کے سردار، تھوڑی جی آواز کھولے آج، کائنات کے قائد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جس اللہ کے رسول نے بے شمار مشکلات کا سامنا کر کے رب العالمین کا سچا دین بندوں تک پہنچایا۔ یہ کافر آئے روز کبھی سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بناتے، کبھی امام کائنات کے قلب اطہر پر اترنے والے قرآن مجید کی توہین کرتے ہیں۔ اس لیے میرا آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے قرآن اور صاحب قرآن۔ سی ڈی والے بھائی بھی نوٹ کر لیں، ماشاءاللہ عبداللہ یاسین، محمود بھائی یہ علماء کی تقریریں ریکارڈ کر کے آگے پہنچاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ، اللہ ان بھائیوں کی خدمات قبول کر کے ان کو معاف کر دے۔ قرآن اور صاحب قرآن یہ میرا ہے عنوان۔ حضرات، آج فیصل آباد کی اس مسجد میں کس ہستی کو خراج تحسین پیش کرنے آیا ہوں جن کی ختم نبوت کا اقرار میرے رب نے رسولوں سے لیا۔ کہو گے خطابات اور نبوت کی بات کرتے ہیں، آپ ختم نبوت کی بات کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میں اللہ کے ہاں اس وقت سے خاتم النبیین ہوں جب آدم علیہ السلام کا دنیا میں خمیر تیار نہیں ہوا تھا۔ پھر میں قرآن مجید کا پھر فیصل آباد کے خطبہ جمعہ میں سہارا لینے لگا ہوں۔ الذین یتبعون الرسول نبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ یہ تو وہ میرا لاڈلا ہے جس کی شان کو رب نے تورات میں بھی لکھا، انجیل میں بھی لکھا، اور یہ بات بھی قرآن میں موجود ہے 28ویں پارے میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہوئے، پہلے اللہ کی توحید بیان کی، پھر آقا کی نبوت کی بشارت۔ کہو گے دلیل کیا ہے؟ اے میری قوم کے لوگوں،
مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا لوگوں، میں اپنے دادا ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں کا جواب ہوں، میں اپنی والدہ آمنہ کا خواب ہوں۔ پھر تورات کے اندر ہادی برحق کی شان کیسے لکھی تھی، صحیح بخاری کا وہ حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں کوشش کروں گا کہ میری گفتگو کتاب و سنت کے دلائل سے مزین، تاکہ قرآن سن کے، مدینے والے کا فرمان سن کے تواڈے سینے ٹھنڈ پہ جائے، تواڈے منہ کھنڈ پہ جائے۔ اللہ اللہ حفظا للأمیین، آپ تو ان پڑھ لوگوں کے لیے پناہ گاہ ہیں۔ انت عبدی و رسولی، آپ تو میرے بندے ہیں، آپ تو میرے رسول ہیں۔ سمیتک المتوکل، تیرے اللہ نے تیرا نام متوکل رکھا ہے۔ لیس بفظ ولا غلیظ، میرا آخری نبی جو دنیا میں آئے گا سخت دل بھی نہیں ہوگا، بد اخلاق بھی نہیں ہوگا، برائی کا جواب برائی سے نہیں دے گا۔ طائف میں جنہوں نے پتھر برسائے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، مولا ان پتھر مارنے والوں کو ہدایت دے دے، یہ تیرے نبی کا شان نہیں جانتے۔ جب مکہ فتح ہوا، بیت اللہ کے دروازے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح بن کے کھڑے تھے، سامنے قوم تھے جنہوں نے پیارے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا تھا، سامنے قوم تھے جنہوں نے پیارے خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو سولی پہ لٹکایا تھا، سامنے قوم تھے جنہوں نے خباب رضی اللہ تعالیٰ کو انگاروں پہ لٹایا تھا، سامنے قوم تھے جنہوں نے حالت نماز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اونٹ کی اوجڑی پھینکی تھی، سامنے قوم تھے جنہوں نے مکہ چھوڑنے پہ مجبور کیا تھا، سامنے قوم تھے جنہوں نے آل یاسر پہ تشدد کیا تھا، سامنے قوم تھے جنہوں نے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے کیے تھے۔ آج بیت اللہ کے دروازے میں کھڑا ہو کے اعلان کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم، میں آمنہ کے لال نے تم سب کو معاف کر دیا۔ پھر دنیا میں کب آئے؟ جب کفر تھا، جب شرک تھا، جب بتوں کی پوجا تھی، جب لوگ شراب پی رہے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے، زندہ جانوروں کا گوشت کاٹ کے کھا رہے تھے، میرے رب نے نبوت کا تاج آقا کے سر مبارک پہ سجایا، داعیے آپ کے قلب اثر پہ قرآن نازل کیا، نزل علی محمد وہو الحق من ربہم، یہ قرآن بڑی عظیم کتاب ہے، اللہ نے اسے نبیوں کے سردار اور قائد محمد پاک پہ نازل کیا۔ قرآن کیا ہے؟ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کا کلام ہے، نازل بہ الروح الامین، اسے تو فرشتوں کے سردار لے کے آئے، آیا کہاں پہ؟ نزل علی محمد وہو الحق من ربہم، اللہ نے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر پہ قرآن کو نازل کیا۔ محمد فرق بین الناس، محمد قرآن لے کے کھڑے ہوئے، حق اور باطل میں، شرک اور توحید میں، کھرے اور کھوٹے میں، حلال و حرام میں فرق کرنے کے لیے دنیا میں آئے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اللہ کے حبیب نے قرآن سنایا، کافر مسلم بنے، ظالم رحم دل بنے، عزتوں کے لٹیرے عزتوں کے محافظ بنے، شراب پینے والے شرابیوں کو کوڑا مارنے والے بنے، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہاتھی، عرب کی زمین جس نے ساری جگا دی، ہر ایک دل میں نائی لگن لگا دی، ایک آواز میں سوئی بستی جگا دی۔ یہ شان اللہ نے آقا کو دی، وہ دانائے سبل ختم الرسل، مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، سینے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ پھر دنیا میں کے اندر آئے، پہلے بھی نبی آئے، پہلے بھی رسول آئے، کوئی قوم کا بڑا بن کے آیا، کوئی قبیلے کا بڑا بن کے آیا،
کوئی علاقے کا بڑا بن کے آیا، کوئی قوم عاد کا بڑا بن کے آیا، کوئی قوم سمود کا بڑا بن کے آیا، کوئی بستی کا بڑا بن کے آیا، کوئی علاقے کا بڑا بن کے آیا۔ ارے جب خاتم النبیین آئے صلی اللہ علیہ وسلم، آمنہ کے لال آئے، وہ ایک قوم کے بڑے بن کے نہیں آئے، وہ ایک بستی کے بڑے بن کے نہیں آئے، وہ ایک علاقے کے بڑے بن کے نہیں آئے، ایک قبیلے کے بڑے بن کے نہیں آئے، 1000 کے لیے نہیں آئے، 1 صدی کے لیے نہیں آئے، نصف صدی کے لیے نہیں آئے، مشرق کے لیے نہیں آئے، صرف مغرب کے لیے نہیں آئے، شمال کے لیے نہیں آئے، جنوب کے لیے نہیں آئے۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، دنیا والوں سن لو، جہاں تک عرش والے کی خدائی چلے گی، مدینے والے کی مصطفائی چلے گی۔ اونچی سبحان اللہ، اتنی شان، سبحان اللہ کی گونج، آقا کا نام آئے تو درودی چھل۔ ہاں، شان کیا لے کے آئے، مقام کیا لے کے آئے، رفتیں کیا لے کے آئے، بلندیاں کیا لے کے آئے۔ مالک نے اعلان کر دیا ورفعنا اللہ کا ذکر، تیرے تو ذکر کو بلند کر دیا۔ محبوب تیرا ذکر خلیل اللہ کی دعاؤں میں بھی ہوگا، تیرا ذکر آمنہ کے خواب میں بھی ہوگا، تیرا ذکر عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت میں بھی ہوگا، تیرا ذکر تورات میں بھی ہوگا، تیرا ذکر انجیل میں بھی ہوگا، تیرا ذکر ہندوؤں کی کتابوں میں بھی ہوگا، تیرا ذکر اذان میں بھی ہوگا، تکبیر میں بھی ہوگا، خطبہ جمعہ میں بھی ہوگا، خطبہ نکاح میں بھی ہوگا، قرآن کے 30 پاروں میں بھی ہوگا۔ کافر تجھے صادق و امین کہیں گے، تجھے یہ لقب دنیا میں ملے گا۔ ابو سفیان سے کسی نے حالت کفر میں پوچھا آمنہ کے لال کیسے ہیں؟ کہا جھوٹ نہیں سنا۔ ابو جہل کہتا تھا مجھے ان کی دعوت سے اختلاف ہے، ذات سے اختلاف نہیں، وہ تو صادق و آمین ہے۔ ابو طالب کہا کرتے تھے جب ہمیں زمین پہ بارش کی ضرورت ہوتی ہے، ہم آمنہ کے لال کے چہرے کرو آسمان کی جانب کرتے ہیں۔ کائنات کا رب اپنے لاڈلے کا چہرہ دیکھ کے آسمان سے بارش برسا دیتا ہے۔ عبداللہ بن سلام یہودی کی پہلی نظر پڑی، مصطفیٰ کو دیکھ کے بول اٹھا لیس بوجہ کذاب، اور مدینے کے بسنے والوں ایسا شخص جھوٹا نہیں ہوتا۔ بول اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ میرے آقا کی نبوت کی بات آئی، محمد رسول اللہ کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا۔ میرے آقا کے ہونٹوں کی بات آئی، لا تحرک کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا۔ میرے آقا کے سینے کی بات آئی، علم نشرہ کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا۔ میرے آقا کی یتیمی کی بات آئی، علم یجد کا یتیمن فاوا کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا۔ میرے آقا کی ختم نبوت کی بات آئی، تذکرہ قرآن بنا دیا۔ میرے آقا کے پیغام کی بات آئی، تذکرہ قرآن بنا دیا۔ آقا مکہ کی گلیوں میں چلے، تذکرہ قرآن بنا دیا۔ آقا غار ثور میں گئے، تذکرہ قرآن بنا دیا۔ آقا غار ہرا میں گئے، تذکرہ قرآن بنا دیا۔ آقا سدرۃ المنتہا پہ گئے، تذکرہ قرآن بنا دیا۔ آقا نے تہجد پڑھی، تذکرہ قرآن بنا دیا۔ آقا نے اشراق پڑھی، تذکرہ قرآن بنا دیا۔ آقا نے تلاوت کی، تذکرہ قرآن بنا دیا۔ آقا نے صحابت کی، تذکرہ قرآن بنا دیا۔ آقا چلے، تذکرہ قرآن بن جائے۔ آقا لیٹے، تذکرہ قرآن بن جائے۔ آقا بدر میں جائیں، تذکرہ قرآن بن جائے۔ آقا احد میں جائیں، تذکرہ قرآن بن جائے۔ پھر میں عقیدت کے پھول فیصلہ باد میں کیوں نہ کھیر دوں؟ مولوی کو پسینہ آئے، بدبو آئے، پیر کو پسینہ آئے، بدبو آئے، محدث کو پسینہ آئے، بدبو آئے، مفسر کو پسینہ آئے، بدبو آئے، دیوبندی کو پسینہ آئے، بدبو آئے، بریلوی کو پسینہ آئے، بدبو آئے، اہل حدیث کو پسینہ آئے، بدبو آئے، ارے کائنات کو پسینہ آئے، اس کے پسینے سے بدبو آئے۔ جن کو ہم نے پیر مانا ان کے پسینے سے دنیا کو خوشبو آئے۔ اللہ اللہ، آقا تیری شان کے کیا کہنے، لعمروں کا اے لاڈلے تیری عمر کی قسم، جاؤ قرآن کو پڑھ لو، تورات کو پڑھ لو، زبور کو پڑھ لو، دنیا میں کوئی دلیل دکھا دو۔ اللہ نے فرمایا ہو اے آدم تیری عمر کی قسم، اے میرے نوح تیری عمر کی قسم، اے میرے خلیل تیری عمر کی قسم، اے میرے کلیم تیری عمر کی قسم، اے میرے شعیب تیری عمر کی قسم، اے میرے ادریس تیری عمر کی قسم، اے میرے اسحاق تیری عمر کی قسم، اے میرے یونس تیری عمر کی قسم، اے میرے ہود تیری عمر کی قسم۔ اگر عمر کی قسم اٹھائی، حبیب اللہ کی اٹھائی، خاتم النبیین کی اٹھائی، لعمروں کا اے لاڈلے تیری عمر کی قسم، عمر کتنی تھی؟ بولو
ایک گل سن لو، خطبہ جمعہ تنکا توڑنا جائز نہیں ہے، لیکن خطیب بلا سکتا ہے، خطیب اٹھا سکتا ہے، حتیٰ کہ ایک بندے نو اٹھا کے خطبے چندہ کٹھا کر، تو انو اختیار نہیں خطیب نو۔ عمر کتنی تھی؟ 63 سال عمر تھی۔ اے لاڈلے جب انگلی پکڑ کے چلے تھے، اس وقت کی قسم جب مکہ میں قرآن سنا رہے تھے، اس وقت کی قسم جب طائف کی وادی میں تھے، اس وقت کی قسم جب صفا پہاڑی پہ تھے، اس وقت کی قسم جب بدر میں تھے، اس وقت کی قسم جب احد میں تھے، اس وقت کی قسم جب حنین میں تھے، اس وقت کی قسم جب خیبر میں تھے، اس وقت کی قسم جب تبوک میں تھے، اس وقت کی قسم جب صدیق کائنات کے بستر پہ تھے، اس وقت کی قسم جب غار ثور میں تھے، اس وقت کی قسم جب تہجد پڑھ رہے تھے، اس وقت کی قسم جب اشراق پڑھ رہے تھے، اس وقت کی قسم جب تلاوت کر رہے تھے، اس وقت کی قسم جب سخاوت کر رہے تھے، اس وقت کی قسم جب سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پہ تھے، اس وقت کی قسم مسجد اقصی میں مصلی امامت پہ تھے، اس وقت کی قسم تیرے اٹھنے کی قسم، تیرے بیٹھنے کی قسم، تیرے چلنے کی قسم، تیرے لیٹنے کی قسم، معبود تیری زندگی کے ایک ایک سانس کی قسم، منٹ کی قسم، سیکنڈ کی قسم، لمحے لمحے کی قسم، جن کی عمر کی رب نے قسمیں اٹھائی، جاؤ تورات کو پڑھ لو، زبور کو پڑھ لو، انجیل میں کو پڑھ لو، اللہ نے ہر نبی سے خطاب کیا، آدم علیہ السلام کی باری آئی، اللہ پاک خطاب کر رہے ہیں، انداز کیا؟ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا آدم کہہ کے خطاب کیا۔ اب نوح علیہ السلام کی باری آ گئی، یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یا نوح کہہ کے خطاب کیا، یا آدم کہہ کے خطاب کیا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا، یا ابراہیم کہہ کے خطاب کیا، یا عیسیٰ کہہ کے خطاب کیا، یا موسیٰ کہہ کے خطاب کیا۔ جاؤ قرآن کے 30 پارے اٹھا لو، اللہ نے کہیں پہ یا محمد یا احمد کہہ کے آواز لگائی ہو۔ آج کچھ جاہل کہہ دیتے ہیں اسی یا محمد کہنا ہے تو اسی سردیاں رہنا ہے۔ میں کہتا ہوں جاؤ، اللہ کا یہ انداز نہیں ہے، اللہ نے یا محمد یا احمد کہہ کے آواز نہیں لگائی، اللہ اپنے حبیب الرحمان سے مخاطب ہو گئے۔ کہیں مالک فرما رہے ہیں یا ایھا الرسول، کہیں خالق فرما رہے ہیں یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے میرے نبی، آپ شاہد بھی ہیں، آپ مبشر بھی ہیں، آپ نذیر بھی ہیں، آپ داعی الی اللہ بھی ہیں، آپ سراج منیر بھی ہیں۔ آقا کہاں پیدا ہوئے؟ بولو ہیں؟ تو انہوں تھوڑا تھوڑا بولنا پڑے گا، میں سندھی خطیب نہیں پنجابی خطیب ہوں۔ وقاص صاحب اللہ انہوں نے پائی دی مغفرت فرمائے، جوانی فوت ہو گیا۔ سندھی لوگوں دا مزاج پنجاب دا خطیب جائے نا، سندھی لوگ نہ سبحان اللہ بھی نہیں آندے، بلایا بولتے بھی نہیں، حرکت بھی نہیں کرتے، جو پتھر ساکنے نا انج بہندے تے پنجاب دا خطیب پریشان ہو جاندہ ہے۔ ایک دفعہ شمشاد سلفی رحمت اللہ علیہ تے میں گئے، سلفی صاحب دا انداز سی، ارے بولو کہہ دوں، وہ بول دے کوئی سی تے سندھی لوگوں کا مزاج کو نہیں سی تے تسی پنجاب، پھر فیصلہ آباد، پھر پتہ ہے میرے گوانڈ خطیب یورپ و ایشیا قاری عبدالحفیظ صاحب دے علاقے دے تو انہوں تو بولن دا قاری صاحب ول سکھا گئے نے، سبحان اللہ کہن دا ول سکھا گئے نے کہ نہیں رحمت اللہ علیہ۔ وہ قاری یاسین بلوئی صاحب تے آندے ہوندے نے اور مینوں ایڈوانس سبحان اللہ چاہیے، چلو سانو ایڈوانس نہیں چاہیے، نال دا دیتی جایا جے۔ ہاں میں بات کر رہا ہوں اللہ کے حبیب کی، میں بات کر رہا ہوں آقا کی، میں بات کر رہا ہوں سید الکونین کی، جن کی عمر کی قسمیں رب نے قرآن کے پاروں میں اٹھائے، جن کی شان یہ ہے۔ میں عقیدت کے پھول آج فیصل آباد کی اس مسجد میں بکھیر کے جانا چاہتا ہوں۔ میں کس کو خراج تحسین پیش کرنے آج فیصل آباد میں آیا ہوں؟ جو میرے آقا جب زمین پہ چلا کرتے تھے تو بادلوں کے ٹکڑے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سایہ کیا کرتے تھے۔ میرے آقا جب چلا کرتے تھے درختوں کی شاخیں جھک جایا کرتی تھی۔ میں عقیدت کے پھول کیوں نہ بکھیروں؟ میرے آقا نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث پاک، میں آمنہ کلال اس پتھر کو بھی جانتا ہوں، ابھی میں نے
نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، پتھر رب کے حکم سے مجھے سلام کرتا تھا، اور جن کی نبوت کی گواہی نباتات نے دی، جن کی نبوت کی گواہی حیوانات نے دی، جن کی نبوت کی گواہی پتھروں نے دی، جن کی جدائی میں کھجور کا تنا رویا تھا۔ مسند احمد کی روایت پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک یہودی چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، بھیڑیا آیا بکری چھین کے لے گیا، اس نے پتھر برسائے بکری چھڑا لی۔ اب وہ بھیڑیا ٹیلے پہ بیٹھ گیا، کہتا ہے میرے منہ میں رزق اللہ نے دیا تھا، چرواہے تو نے چھین لیا۔ کہتا ہے دنیا والوں تعجب کی بات ہے، آج دنیا میں بھیڑیا بول رہا ہے۔ بھیڑیا کہتا ہے تعجب کی بات یہ نہیں، بھیڑیا کی زبان سے آمنہ کے لال کی شان سن۔ سرزمین عرب میں آمنہ کا لال آیا ہے، کلمہ پڑھ لے تیری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ یہ وہاں سے بھیڑیے سے شان مصطفیٰ سن کے چلا، آقا کے قدموں میں آ گیا، بول اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آقا تیری شان کے کیا کہنے، تیرے تو سامنے جانور اپنے دکھڑے رکھا کرتے تھے، آقا تیری شان کے کیا کہنے، تیرے مرتبے کے کیا کہنے، تجھے اللہ نے دین کامل دے کے بھیجا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت تو لکم الاسلام دینا۔ آقا تیری شان کے کیا کہنے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ میرے آقا کو رب نے غلبہ اسلام کا مشن دے کے بھیجا، میرے آقا کی شان کے کیا کہنے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کائنات کے لیے بشیر بن کے آئے، کائنات کے لیے نذیر بن کے آئے۔ آقا تیری شان کے کیا کہنے، آج قرآن سنا سنا کے آپ کے سینوں کو ٹھنڈا کر دوں گا۔ فیصلہ بادیو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے لاڈلے تجھے تیرے اللہ نے کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ پہلے جنہوں نے نبیوں کی نبوتوں کا انکار کیا، گناہ کیے، کسی کی شکلیں بدل کر اپنے بندر و خنزیر بنا دیا، کسی کو پانی کی موجوں میں غرق کر دیا، کسی پہ پتھر برسا کے ہلاک و برباد کر دیا۔ لاڈلے تیرے آنے کے بعد شکلیں نہیں بدلیں گی، یہ بندر و خنزیر نہیں بنیں گے، یہ پانی کی موجوں میں غرق نہیں ہوں گے۔ ربا کیوں فرمایا بشیر خاکی فیصلہ آباد والوں کو میرا قرآن سنا جا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ معبود تجھے مشرق کے لیے، مغرب کے لیے، شمال کے لیے، جنوب کے لیے، بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، امیر کے لیے، غریب کے لیے، نباتات کے لیے، حیوانات کے لیے، انسانوں کے لیے، فرشتوں کے لیے، اپنوں کے لیے، بیگانوں کے لیے تیرے مولا نے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ خالی رحمت اللہ علیہ بولے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، فیصلہ بادیوں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رو خما کا۔ کیا شان میرے آقا کی، کیا مقام میرے آقا کا۔ نبی بھی بن کے آئے، رسول بھی بن کے آئے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آخر میں آئے، خاتم النبیین بن کے آئے۔ آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی ان الرسالہ والنبوہ قد فلا رسول بعدی ولا نبی۔ نبوت اور رسالت کو رب نے منقطع کر دیا، میرے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا۔ اب قادیان سے اٹھنے والا لانتی بدشکل اگر کہے میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں مہدی ہوں، کعبہ کے رب کی قسم اللہ نے نہ اسے نبی بنایا، نہ رسول بنایا، نہ عیسیٰ بنایا، نہ مہدی بنایا، جب تک علامہ شہید کے بیٹے زندہ ہیں۔ کعبہ کے رب کی قسمیں ختم نبوت زندہ باد، قادیانیت مرد آباد کے نعرے لگتے رہیں۔ بھائی جمعے میں نعرہ نہ لگائیں، بس ویسے سبحان اللہ کہنے مزہ آئے۔ انشاءاللہ 23 تاریخ کو دارالقرآن جلسہ ہوگا، یہ جمعہ کا خطبہ ہے۔ جمعے میں نعرے نہ لگائیں،
23 تاریخ کو دارالقرآن میں نعرے لگا لینا. میں نعروں کا انکاری نہیں، خطبہ جمعہ میں جائز نہیں ہے. میں بات کر رہا تھا خاتم النبیین بن کے آئے حضرت سمسام رحمۃ اللہ علیہ بولا کرتے تھے وہ ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مارا آیا، پچھوں جگتے نبی اور آ کوئی نہیں سکتا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا. کھڑی کر کے انگلی آسمان ول پیر وانگو، میرے پیر بدرے منیر وانگو چاند دو ٹکڑے کر کے وکھا کوئی نہیں سکتا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا. پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں، دعوے ہزاراں، وڈیاں نے پگاں، پر روڑا نو کلمے پڑھا کوئی نہیں سکتا. فیصلہ بادیو روڑا نو کلمے پڑھا کوئی نہیں سکتا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا. اللہ کے فضل سے کبھی ابراہیم میر سیال کوٹی نے رحمت اللہ علیہ نے ختم نبوت میں قلم اٹھایا، کبھی میرے بزرگ ارشاد اللہ کسری صاحب نے قادیانی کافر کیوں لکھ کے قلم اٹھایا، کبھی شیخ القرآن جیل میں گئے، کبھی یزدانی صاحب جیل میں گئے، علامہ صاحب جیل میں گئے، خطیب اشیاء قاری عبدالحفیظ صاحب نے رحمت اللہ علیہ نے ختم نبوت کے لیے کوڑے کھائے. اور لوگوں سن لو، دنیا کے اندر آسمان کی چھت کے نیچے زمین کی پشت پہ اگر ختم نبوت پہ سب سے بڑی کتاب کسی کی ہے وہ قائد اہل دین شہید ملت علامہ صالح ظہیر رحمت اللہ علیہ کی عقیدہ ختم نبوت ہے. کبھی قصور میں خطاب کیا تو ہم سب پلٹ جاؤ جب تک کہ صالح زندہ ہے، آقا کی عظمت کے لیے اکیلا لڑے گا. جب چریوٹ میں ختم نبوت کانفرنس تھی، حضرت یاسر شاہ صاحب لوگ کہے یہ ہیں ہمارے قائد، لوگوں نے اٹھنا شروع کیا، شہید ملت نے اعلان کیا، قائد اہل حدیث نے اعلان کیا، علامہ شہید نے اعلان کیا. چند نوجوان اٹھے، بانسوں کو تھام لیں، فرمایا ہمارے ساتھ وہ چلے جو فاطمہ کی ابو کی ناموس کے لیے اپنے کرتوں کو خون سے رنگین کروانے کا جذبہ رکھتا ہو. یزدانی تیری قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے. جب علامہ شہید سے پہلے خطاب کیا کرتے تھے یزدانی شہید تڑپ جایا کرتے تھے، میں تن وار دیواں، میں من وار دیواں، مدینے دے چنتوں میں جن وار دیواں، میں اولاد بہنا بھائی وار دیواں، سنے بیبیاں باپ مائی وار دیواں، میں سردار جب تو میں جب وار دیواں، اودی جتی تو میں پگ وار دیواں. او ظالمو تم کبھی آقا کے خاکے بناتے ہو، کبھی قرآن کو آگ لگاتے ہو. سنو علامہ شہید کے روحانی بیٹے شیخ القرآن محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ کے بیٹے صدیق پالوی رحمت اللہ علیہ کے روحانی بیٹے زندہ ہیں، کتاب و سنت کے دائی زندہ ہیں. رب کعبہ کی قسم ہے، سن لو جو انگلی اسلام قرآن سید القرآن کے خلاف اٹھے گی اس انگلی کو کاٹ دیا جائے گا، جو آنکھ اٹھے گی انہیں پھوڑ دیا جائے گا، جو قدم اٹھیں گے ان قدموں کو توڑ دیا جائے گا. ہم جب تک زندہ ہیں نظام مصطفیٰ کی بات کرتے رہیں گے، نظام خلافت راشدہ کی بات کرتے رہیں گے. عظمت مصطفیٰ کے ڈنکے بولو، عظمت مصطفیٰ کے ڈنکے بجاتے رہیں گے. صلی اللہ ہو میرا آقا آئے خاتم النبیین بن کے آئے، یزدانی تیری قبر پہ رب کروڑوں رحمتیں نہ. کبھی فرمایا کرتے ٹرین جب راول پنڈی کے اسٹیشن سے چل پڑتی ہے، لالا موسیٰ کھاریاں گجرات، ٹرین کی آخری بریک کراچی ہے. جو ٹرین کراچی سے آگے جائے گی وہ پانی میں گر جائے گی. جو آمنہ کے لال سے آگے نبوت چلائے گا وہ جہنم میں گر جائے گا. میں بات کر رہا تھا اپنے آقا کی، اور لوگوں سنو میرے آقا کی شان کیا ہے، میرے آقا کا مقام کیا ہے، جنہیں سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پہ پہنچایا گیا، جن کی شان یہ ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور منبر کے درمیان کا ٹکڑا میرے رب نے جنت کا ٹکڑا بنا دیا ہے.
آؤ فیصلہ آباد کے زندہ ضمیرو، آقا کی شان سن لو، دیوانے اور پروانے سے 25 رمضان کو میرا رب لیلۃ القدر کے آخری عشرے میں مجھے بیت اللہ لے گیا. میرے ساتھ شیر پاکستان مولانا منظور احمد صاحب تھے. 27ویں رات تھی، میں بیت اللہ میں تھا. میں نے اپنے چہرے کو اپنے مولا کی محبت میں آسمان کی جانب اٹھا دیا. ربا تیرا گناہگار بندہ بیت اللہ میں تو اس سے پوچھنا چاہتا ہے، ربا قرآن کے پاک میں میرا مالک تو نے مکہ کی قسمیں اٹھائی ہیں. یہ میرا سمجھانے کا ایک عوامی انداز ہے. دارالقرآن میں تعلیم حاصل کی، اللہ پاک میرے استاد محترم انس مدنی صاحب کی حفاظت فرمائے، دیگر علماء کی حفاظت فرمائے. انشاءاللہ وہاں پہ بھی تقریب بخاری پہ دیگر علماء کے ساتھ میں بھی بیان کروں گا. ربا یہ میرا سمجھانے کا ایک عوامی انداز ہے. ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، مکہ میں تیرا گھر بیت اللہ ہے، ایک نماز پڑھی جا لاکھ کا ثواب ملتا ہے. فرمایا نا مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی، مکہ میں بیت اللہ ہے. ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، مکہ میں حجر اسود ہے، جنت سے آیا ہے، کیوں ماں جائے تو گناہ ملتے ہیں. مولا فرماتے ہیں مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، مکہ میں حجر اسود ہے. ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، زمزم پانی ہے، پیا جائے تو شفا ملتی ہے. فرمایا نا مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی، مکہ میں بیت اللہ ہے. مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی، مکہ میں حجر اسود ہے. مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، زمزم کا پانی ہے. مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی، مکہ میں بیت اللہ ہے. ربا یہ فیصلہ آباد کے زندہ ضمیر پوچھنا چاہتے ہیں مکہ کی گلیوں کا تذکرہ قرآن کیوں بنایا، مکہ کی قسمیں کیوں اٹھائی. فرمایا بشیر خاکی ان فیصلہ آباد کے زندہ ضمیروں کو میرا قرآن پڑھ کے سنا دے. فرمایا اللہ اقسمو بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، فیصلہ آبادیوں کو بتا دے مولا نے مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی ہیں. ان مکہ کی گلیوں نے رحمت للعالمین خاتم النبیین کے قدم چومے. اللہ اللہ آقا تیری عظمتوں کے کیا کہنے. ابو ذر غفاری آئے رضی اللہ، آقا اپنی نبوت کو کیسے پہچانا میں نبی رسول. فرمایا ابو ذر آسمان سے 2 فرشتے آ گئے، ایک زمین پہ آ گیا، ایک درمیان میں ٹھہر گیا. زمین پہ آنے والے نے پوچھا کیا یہی محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. درود نہیں پڑھیا تسی صلی اللہ، گونج پہ جائے صلی اللہ. میں کوئی اکھاں بند کر کے تقریر نہیں کرتا، اکھاں چکھاں پا کے کرنا، لہذا صلی اللہ. آپ کا اپنی نبوت کو کیسے پہچانا. ابو ذر میں مکے میں تھا، آسمان شاہ صاحب گیا ہو. اللہ انہاں دے والد صاحب بھی بڑے شاعر سن، اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے، اللہ انہاں دی والدہ دی مغفرت فرمائے. اللہ میرے بزرگ مولانا طیب ماس صاحب، حافظ عبدالرحمان صاحب دارالقرآن والے تے مولانا عبدالرحمان صاحب چھوٹی اناسی والے، اللہ انہاں بزرگاں دی قبراں نو نور نال منور فرمائے. اللہ مولانا صدیق کرپالوی دی قبر نو نور نال منور فرمائے. میرا نوجوان بیٹھا ہے انہاں دے دادا جی شیخ یوسف صاحب بڑی محبت کرتے سن. اللہ مجاہد والد انہاں دی اللہ مغفرت فرمائے. تو میں بات کر رہا تھا آپ کا اپنی نبوت کو کیسے پہچانا. ابو ذر میں مکے میں تھا، آسمان سے 2 فرشتے آ گئے، ایک زمین پہ آ گیا، ایک درمیان میں ٹھہر گیا. زمین پہ آنے والے نے پوچھا کیا یہی محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بتایا گیا یہی محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے فرمایا پھر ترازو لگ گیا، میرا 2 آدمیوں کے ساتھ وزن ہوا، میں بھاری
نکلا میرا 10 کے ساتھ وزن ہوا، میں بھاری نکلا میرا 100 کے ساتھ وزن ہوا، میں بھاری نکلا میرا 1000 کے ساتھ وزن ہوا، میں بھاری نکلا۔ ایک فرشتے نے بول کے دوسرے کو کہا اگر ایک پلڑے میں رب کی ساری مخلوق کو بٹھا دیا جائے اور فیصلہ باتیو، مخلوق میں انبیاء بھی ہیں، مخلوق میں اولیاء بھی ہیں، مخلوق میں اتقیاء بھی ہیں، مخلوق میں صلحاء بھی ہیں، مخلوق میں شہداء بھی ہیں، پھر عقیدت کے پھول بکھیرنے دو۔ ایک پلڑے میں انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، اتقیاء ہوں، شہداء ہوں، دوسرے پلڑے میں اکیلا آمنہ کا لال ہو، آمنہ کے لال والا پلڑا جھک جائے۔ پھر مجھے کہنے دو ان کی ذات بھی کائنات میں اعلیٰ، ان کی بات بھی کائنات میں اعلیٰ۔ فیصلہ بادیو سنو، اللہ کے حبیب اور خالق کائنات دونوں کی ذات ایک نہیں، ایک خالق ہے دوسرا مخلوق ہے، ایک ساجد ہے دوسرا مسجود ہے، ایک عابد ہے دوسرا معبود ہے، لیکن دونوں کی بات ایک ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی۔ میرے آقا کا بدر میں جانا، رب کی وحی سے مسکرانا، رب کی وحی سے طائف میں جانا، رب کی وحی سے صفا پہاڑی پہ جانا، رب کی وحی سے غار حرا میں جانا، رب کی وحی سے غار ثور میں جانا، رب کی وحی سے سدرۃ المنتہا پہ جانا، رب کی وحی سے رکوع کرنا، رب کی وحی سے سجدہ کرنا، رب کی وحی سے قیام، رب کی وحی سے امانت، رب کی وحی سے دیانت، رب کی وحی سے سخاوت، رب کی وحی سے چلنا، رب کی وحی سے تبلیغ کرنا، رب کی وحی سے لبوں کو حرکت دینا، رب کی وحی سے خواب، رب کی وحی سے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اس لیے ہم نے کائنات کے پاسیوں کو کوفے و بغداد اجمیر کا راستہ نہیں دکھایا، ہم نے ایک ہی بات کی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ عرش والے کو بڑا مان لو، مدینے والے کو بڑا مان لو۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب تیرا ذکر اذان میں بھی ہوگا، تکبیر میں بھی ہوگا، خطبہ جمعہ میں بھی ہوگا، خطبہ نکاح میں بھی ہوگا۔ اور جن کی شان یہ ہے تورات بدل گئی، زبور بدل گئی، انجیل بدل گئی، قرآن نہ بدلا ہے نہ بدلے گا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے یا اقوم، یہ قرآن تو تجھے جنتی بنانے آیا، یہ قرآن تو تجھے جہنم سے بچانے آیا۔ او کافرو، قرآن کیوں آگ لگاتے ہو؟ جس قرآن نے حضرت مریم کی شان میں اللہ نے سورہ مریم نازل کر دی، جس قرآن میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی شان ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر قرآن کسی پہاڑ پہ نازل ہو جاتا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ یہ وہ رب کا قرآن، اقرأ القرآن، لوگوں قرآن پڑھا کرو۔ فإنہ یأتی یوم القیامہ شفیعا لأصحابہ، یہ قرآن قیامت والے دن تمہارا سفارشی بن جائے گا۔ قیامت کے دن صاحب قرآن کو کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ یہ وہ قرآن، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھنے والا، اچھا کام بیوہ کو راشن دینا، اچھا کام بیمار کو دوائی لے کے دینا، اچھا کام یتیم کی کفالت کرنا، اچھا کام خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کائنات میں سب سے بلند۔ پھر مجھے کہنے دو، جو قرآن کا حافظ ہے وہ صدر پاکستان سے بھی افضل، وہ حافظ نہیں ہے، وہ وزیر اعظم سے بھی افضل، وہ عمران خان سے بھی افضل، وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے بھی افضل۔ ہاں مجھے کہنے دو،
فیصلہ آباد میں عقیدت کے پھول بکھیرنے دو. یہ مستری کا بیٹا، یہ مزدور کا بیٹا، یہ اپنے گھر سے چلا یاسر شاہ صاحب کے مرکز کیا نام ہے محمدی مسجد کی طرف چلا. کائنات کے رب نے آسمان سے فرشتے بھیج دیے. یہ بچہ جس کے کپڑے پھٹے ہیں، جوتی ٹوٹی ہے، جاؤ پر بچھا دو، میرا قرآن سیکھنے جا رہا. اڑتے پرندوں کو حکم دیا اس کے لیے دعا کرو. بیلوں میں چونٹیوں کو حکم دیا اس کے لیے دعا کرو. سمندر کی مچھلیوں کو حکم دیا اس کے لیے دعا کرو. لسان نبوت سے الفاظ جاری ہوئے، من سالک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. یہ جو قرآن سیکھنے جا رہا ہے جنت کے راستے میں جاتا ہے. عرب پتیوں کے نام مٹ جائیں گے لیکن قرآن والوں کے نام نہیں مٹیں گے. قاری عبدالحفیظ رحمت اللہ علیہ بڑا پیارا قرآن پڑھتے تھے، پوری دنیا میں قرآن سنایا. آپ نے قرآن کی برکت دیکھی، جنازے پہ جمع غفیر لوگ رو رہے. مولانا عبد المنان نور پوری کا نماز جنازہ 36 عورتوں سے بھری ہوئی. شریف الہبادی کی نماز جنازہ، علامہ یزدانی کی شہادت پہ لوگ رو رہے تھے. صدیق کرپالوی رحمت اللہ علیہ کی نماز جنازہ، ضیاء القاسمی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. اگر صدیق کی رحمت اللہ علیہ صدیق کی صداقت کا حق ادا کیا ہے، مولانا صدیق نے کیا ہے، اور قیامت تک شیخ القرآن کا نام زندہ رہے گا، عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا نام زندہ رہے گا، یزدانی شہید کا نام زندہ رہے گا، علامہ شہید کا نام زندہ رہے گا. ارب پتیوں کے نام مٹ جاتے ہیں، خرب پتیوں کے نام مٹ جاتے ہیں، کروڑ پتیوں کے نام مٹ جاتے ہیں، علماء کے نام نہیں مٹتے. یہ پاکستان بھی علماء نے بنایا. ہم صاف کہتے ہیں آج سویڈن کے گنڈوں نے قرآن کی توہین کی ہے. اسلامی ملکوں کے حکمرانوں پہ فرض بنتا ہے سویڈن کے سفیروں کو نکالا جائے، بائی کاٹ کیا جائے، مضبوط پیغام دیا جائے، اس ظالم کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکاؤ ورنہ فوجیں چڑھا دی جائیں گی، صحیح بجا دی جائے گی، تخت و تاج اچھال دیے جائیں گے. عوام کا حق بنتا ہے سویڈن کی مصنوعات کا بائی کاٹ کرے. کیا یہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں؟ سب ہاتھ اٹھا کے ان کے سفیروں کو نکالا جائے، سفارتی تعلقات کو منقطع کیا جائے. اور آخر میں ایک گزارش کرتا ہوں، میرا بھائی یاسر شاہ اللہ کے دین کا خادم، ان کا باپ والد محترم وہ بھی سید عبدالغفار شاہ صاحب، اللہ اکبر، اللہ کے دین کے خادم، کملی والے کی مدح سنائی کرتے تھے. پچھلے مولانا سمسام فرمایا کرتے تھے، کسی نے پوچھا تو کی تعارف ہے، کہنے میں نبی پاک دا کمی ہاں. پچھلے دن شیر پنجاب دی میرے تقریر سی، کہنے لگے اوے تواڈے پنڈ نبی پاک دا کمی آیا ہے. میں بات کر رہا تھا آج میں خطبے کے آخر میں آپ نے قرآن والوں کی بات سنی، اور جن کے لیے اڑتے پرندے دعا کریں، جن کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا کریں. اور میں ایک اور بات کر جاؤں، فیصلہ آبادیوں سنو، مسجدیں بنانا یہ مشن انبیاء ہے. کیا ہے؟ مسجداں گرانا کنہاں دا مشن ہے؟ بنانا انبیاء دا تے گرانا ہندوؤں دا، کافراں دا. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر کی، سید الکونین نے قباء مسجد بنائی، مسجد نبوی بنائی. جب مسجد نبوی کے لیے جگہ تنگ ہو گئی، فرمایا 7 والا پلاٹ بک رہا ہے. پیارے عثمان کھڑے ہو گئے، آقا چندہ اکٹھے کرنے کی ضرورت نہیں، ساری رقم میں اکیلا دے دوں گا. آج ایک بات یاد رکھ لیں، میرا وہ مزاج نہیں ہے اگر میں مسجد کے لیے اپیل کروں تسی سارے 100 دے دیو،
مینو لوڑ کو نہیں، میں کو نہیں اپیل کرنی۔ کیا حضرت عثمان والا جذبہ دکھائیں گے؟ انشاءاللہ اونچا ہاتھ اٹھا کے حضرت عثمان والا جذبہ دکھاؤ گے؟ انشاءاللہ اللہ اکبر۔ اور جنت کی گارنٹی اٹھ اٹھ کے اعلان کرنا ہے۔ آج فیصل آباد میں حضرت عثمان کی آپ نے یاد تازہ کرنی ہے، کرو گے؟ جیڑا جیڑا حضرت عثمان دی یاد تازہ کرے گا اچھی سبحان اللہ کرے دے۔ ہن کرنا جے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کا گھر بنائے گا اللہ جنت میں محل بنائے گا۔ اوپر والا حال جہاں بچے قرآن پڑھیں گے آپ کو ثواب ملے گا۔ قرآن حال تیار کرنا ہے، مسجد دی دوسری منزل دی چھت پانی ہے۔ کیا رب نال جنت دا سودا کرن واسطے تیار ہو؟ جذبہ دکھاؤ گے؟ لے جی پہلا اعلان تے اللہ دی قسمیں میں گارنٹی دینا، جے تسی رب دے نام تے اٹھ کے اعلان کر دو گے نا، اللہ دے نام تے اٹھ جاؤ گے، میرا رب تانوں جنت دے گا، ممبر تے گارنٹی ہے۔ جنت لینا چاہتے ہو؟ پھر مسجد کے لیے 3 کھڑکیوں کی ضرورت ہے۔ 22,000 کی ایک کھڑکی ہے۔ کون ہے جو رب جس اللہ نے انسان بنایا، مسلمان بنایا، زمین کی چھت ڈالی، تجھے نعمتوں سے بھر دیا، کون خوش نصیب ہے جڑا کھڑا ہو کے اج رب دے نام تے اعلان کر دے ایک کھڑکی میں دیاں گا۔ ہاں جی اندروں، ہاں جی یار کوئی بندہ نہیں تواڈے چوں کھڑا ہو جائے ایک کھڑکی میں دیاں گا، رب نے جنہاں نے دتا ہے۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی کھڑے ہو کے کتنیاں؟ ایک کھڑکی ماشاءاللہ۔ ادھر ابتدا یار ایمان ہے کہ اللہ دے نام تے اعلان کرے گا، اللہ غیب دے خزانے وچوں دے گا۔ ایک دی ابتدا ہو گئی ہے، اور ادھروں بھائی ایک کھڑکی رب نال کیڑا جنت دا سودا کرے گا؟ آپے دا تسی کیا ہے کہ حضرت عثمان دی یاد تازہ کران گے۔ ہن اکے بندے نے یاد تازہ کرنی ہے۔ اللہ دی قسم تسی رب دے نام تے ہاتھ کھڑا کرو گے نا، اللہ تانوں ضائع نہیں کرے گا، میں گارنٹی دینا۔ کون بھئی اس پاسوں ہاتھ کھڑا کردا ہے ایک کھڑکی دا؟ ہاں جی ماشاءاللہ 2 ہو گئے۔ ہور بھئی ادھروں ہن اس پاسوں اللہ دی قسم تسی رب دے نام تے دیو گے نا، اللہ تانوں غیب دے خزانے چ دے گا۔ مالک بن دینار بیٹھے سی، اللہ اکبر، عدی بن حاتم بیٹھے سی، ایک عورت آئی، کیا کلو شکر دے دیو، انہاں بوری دے دیتی۔ فرمایا بیوی نے ہیں جی کھڑے ہویا جے ذرا رانا صحیح سب ایک اور بھائی کیڑا؟ ادھروں بھائی 3 ہو گئیاں، ادھروں بھائی اس پاسوں اے اللہ دے ماشاءاللہ، ادھروں کوئی دایاں ہاتھ اللہ نے جڑا برکت والا بنایا، ادھروں کھڑے ہویا جے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لے بھائی جی کھڑکی ہے 20,025 دی، جی او دی ہمت نہیں نا، میں ایک گل تانوں سناواں۔ مالک بن دینار بیٹھے سی تے ایک حدیث کسی نے سنائی کہ من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جیڑا اللہ دا گھر بنائے گا اللہ جنت محل بنائے گا۔ کہن لگے مینوں لکھ کے دے دے، کاغذ تے انہیں لکھ کے دے چھڑیا۔ اولاد نو کہن لگے جدوں میں مر جاواں نا اے پرچی میری قبر رکھ دینا، کہ مینوں کسی نے کیا سی تو اللہ دا گھر بنا اللہ جنت محل بنائے گا، فرشتے پرچی ویکھ کے تے سوال و جواب ہی نہیں کرن گے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ بیت اللہ دے سہنے بیٹھے نے، ایک پرچی چوڑیے گری، پرچی پڑھی تے کی لکھیا سی کہ مالک بن دینار جیڑا تو اللہ دا گھر بنایا اللہ نے تین جنت دے دیتی ہے، تے جنت دا سودا کرنا چاہندے ہو نا، دایاں ہاتھ برکت والا اوپر کرے آجے ماشاء جنت دا سودا۔ تے کیڑا بندہ زیادہ نہیں جیڑا بندہ رب دے نام تے 5-5 ہزار ماشاءاللہ، چلو کھڑے ہویا جے کھڑے ہویا ماشاءاللہ یار 5,000 تو کوئی زیادہ نہیں اللہ دے نام تے، کھڑے ہویا جے ذرا ماشاءاللہ، کھڑے ہویا جے دے نال برکت پائے گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کی نام تہاڈا؟ حاجی عبدالواحد صاحب نے۔ ماشاء تہاڈا کی نام؟ حاجی عبدالواحد ماشاءاللہ۔ لے جی ادھروں بھائی 5,000 والا ماشاءاللہ، لے جی 5,000 ادھر پچھوں پچھلے پاسوں خدا دی قسم جنتاں دا سودا ہو رہا ہے، فیصلہ بادیو کر لو۔ من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جڑے باہر بیٹھے نے کوئی رب دے نام تے اٹھے 5,000 دا اعلان کرے، باہر جڑے بیٹھے نے ماشاء رب نال محبت ہے نا اللہ دے کھڑے ہویا جی ہاتھ اتے کیتا ہے باہر
ماشاءاللہ کہڑے بندے نے ہاتھ اتنے کیتا ہے باہر؟ ہیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور بھائی اچھا ہوں ویکھو میں تہاڈا ماں مہمان کی خیال ہے مسجد کا لینٹر پینا چاہیے کہ نہیں؟ کھڑکیاں دروازے لگنے چاہیے نے کہ نہیں؟ جڑے جڑے چاہتے ہو نا کہ مسجد دے کھڑکی دروازے لگنے چاہیے نے یہ دایاں ہاتھ برکت والا رب دے نام تے اٹھایا جے ایک دفعہ. جڑا اللہ نے دایاں باہر والے بھی سارے دایاں ہاتھ برکت والا ایک باری اوپر کریا جے سارے میرے سمیت. تھلے نہ جائے اوپر کرو جڑے باہر بھی ہو اوپر کرو تھلے نہ جائے تھلے نہ کسے دا جائے. میں تہاڈا مہمان ہاں اے دایاں ہاتھ برکت والا ہزار میری طرفوں جنہاں نے رب دے نام تے اٹھایا ہے نا. جے تہاڈا ایمان ہے اتنے جنہاں دی جیب وچ ہے اگے چل کے آؤ کہ نیکی ملے گی. چل کے آؤ جمع کراؤ سارے کھڑے ہو جاؤ ایک دفعہ سارے کھڑے ہو رب دے نام تے کھڑے ہو جو جڑے باہر بھی بیٹھے ہو ایک دفعہ کھڑے ہو جو رب دے نام تے. جنت دا سودا ہو رہا ہے لے کے آؤ اگے. اے جڑے باہر بیٹھے ہو سارے کھڑے ہو جے دی جیب وچ ہے یا نہیں ایک دفعہ رب دے نام تے کھڑے ہو جاؤ. اوپر میری ایک بہن کھڑی ہو جائے کھڑے ہو بھائی سارے کھڑے ہو جاؤ. جڑے باہر بیٹھے ہو جنہاں دی جیب 1002 ہے نا اج اللہ نو دے دیو کرو جنت لیاؤ. باہر والے بھی کھڑے ہو جاؤ. جے ایک میری بہن عورتاں آئیاں نے اتنے ایک میری بہن کھڑے ہو جائے وہ بھی 1002 سار لیاؤ کسے نہ دیو آپ چل کے آؤ. شاہ صاحب آؤ جلدی لیاؤ. جے دی جیب 100 روپیہ ہے نا وہ 100 لیا کے دے لیاؤ سارے لے کے آؤ. ماشاءاللہ لے جی 10,000 روپیہ لے جی 15,000 ماشاءاللہ لیاؤ ماشاءاللہ. ایک بندہ بھی ایسا نہیں آج ہونا چاہیے جہاں حصہ نہ ہوئے. آج کھڑکیاں انشاءاللہ لگن گیاں انشاءاللہ. لے کے آؤ گے لے جی لیاؤ. میری اللہ دے نبی دے دورے عورتاں زیور دے دیندیاں سی. میری بھੈਣਾں جے تواڈے کول 1002 ہے تسی بھی اکٹھا کرو. میری ایک بہن کھڑی ہو جائے نیچے اکٹھا کر کے بھیجو. لیاؤ ماشاءاللہ جلدی ماشاءاللہ. جے دی جیب 5 10 50 جڑے بچے نے وہ بھی لیان. ابتدا الحمدللہ میں کیتی ہن تسی ماشاءاللہ سارے کرو. یہ جنت دا سودا ہے. اللہ تو دعا ہے لیاؤ جلدی 1-2 منٹ ٹائم ہے پھر میں دوسرا خطبہ دیواں. ڈاکٹر آصف صاحب دے والد دی اللہ مغفرت فرمائے. پیر شاہد انہاں دی والدہ محترمہ انہاں دی اللہ مغفرت فرمائے. میرا بھائی وکاس بڑا پیارا میرا بھائی دورے طالب علم لاؤں تلک انہاں دا جوان بھائی فوت ہو گیا. اللہ نے مغفرت فرمائے. انہاں دے والد محترم عالم دین سن مغفرت فرمائے. شاہ صاحب دے وال اے چولیے پاؤ بھائی جڑے رہ گئے ہو نہیں اٹھے اے کھول لو تسی تے بند کیتی ہے. اے چولیے پاؤ جڑے رہ گئے ہو. اللہ تو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق. مسرت مسجد الحدیث سے مولانا یونس حیدری صاحب دا درس ہے. تے شیخ ایک گل کر جاواں شاید میرے جان تو بعد کوئی بندہ ایک گل کرے کہ مولوی صاحب یار تقریر تو چنگی کیتی ہے بعد منگنا شروع کر دیتا ہے. یہ بھی تہاڈا مغالطہ دور کر دیاں. نیکی واسطے منگنا جمعے دے خطبے چ اے نبی پاک دی سنت ہے. میں سنت عمل کیتا ہے. بعض مولوی کہندے میں کیوں اپیل کراں. 2 حدیثاں پیش کرنا. صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے ایک بندہ آیا غریب اللہ دے نبی نے صحابہ نے خطبے کیا اٹھ کے دیو. سارے صحابہ نو کھڑا کیتا انہاں تو پیسے انہاں تو کٹھے کر کے درہم و دینار جو سن اس بندے نو دتے. دوسری دلیل مضر قبیلے دے لوگ آئے کپڑے پھٹے سی جُتی ٹوٹیاں سی. اللہ دے رسول نے کیا سارے اٹھ کے چندہ کٹھا کرو لے کے آ بھئی اگے. اس واسطے مسجد نبوی واسطے آپ نے اعلان کیتا. پیارے عثمان کھڑے ہو گئے. اے خطبہ جمعہ دے وچ مسجد واسطے غریباں واسطے نیکی واسطے کٹھا کرنا اے کیدی سنت ہے نبی پاک دی تے دینا کیدا کردار صحابہ دا. اج اسی کیتا سنت عمل اللہ دے گھر واسطے کٹھے کیتے نے. لہذا میں سنت عمل کیتا مطلب کوئی پروپیگنڈا کرے بعد تے انشاءاللہ اج دا جڑا خطبہ ہے جڑے محمود پائی عبداللہ یاسین انشاءاللہ پورے پاکستان پھیلا دین گے. اللہ انہاں دی حفاظت